کا مطلب یہ ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں اور وہ ہے مائنس عمران خان. تو سن لو سارے کے سارے, یہ پی ڈی ایم بھی سن لے, یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لیں, یہ پاکستان کے وہ لوگ جو عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مائنس عمران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. عمران خان اس قوم کے دلوں میں رہتا ہے, تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. تو تم یہ اعمال تمہیں کر لو, تم نے کیا ہے, تم نے ہر طرح کی مسائیت کی ہے, ہر طرح کا ظلم کیا ہے, ہر طرح کی حرکت کی ہے, لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے 8 فروری کو تمہیں جواب دیا ہے, تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے, تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے. پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی, پھر لوگوں نے تمہیں پھر جواب دیا ہے 21 تاریخ کو. اب سمجھ نہیں آئی تو اب ایسا جواب ملے گا کہ خدا کی قسم داستان بھی نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. بہت شکریہ. انشاءاللہ عمران کو رہا کرو. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیرے جانثار. سب کا جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری قوم کو یہاں سے کھڑا ہو کے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ مجھے عمران خان کی محبت, عمران خان کا نظریہ اور عمران خان کی رہائی اس قوم کے لیے اتنی ضروری لگتی ہے جتنا مجھے اس وقت کوئی چیز ضروری نہیں لگتا. اور یہ بھی تصور ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والا وقت, یہ آنے والے کچھ دن, اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق پہ ہیں اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا. وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جائے گا, وہ عمران خان کو لے کے جائے گا, ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا. اور ایک دفعہ پہلے مجھے سنا دیا آپ لوگوں نے کہ میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد میں قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد میں قبضہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پہ فرض ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھمکا کے جیلیاں فیارے کر کے فسائیت کر کے جیلی بچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹارچر کر کے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے, کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے. لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فرعون کی مثال بھی سامنے پڑی ہے. یہ تکبر, یہ ظلم, یہ لاقانونیت, یہ فسادیت, یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں, ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں, ہمیں عزیز ہیں. مجھے دکھ ہے اس بات کا, افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے, یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو. میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے, ابھی 12 سال کا, اس وقت 11 سال کا ہوگا, کیونکہ میں نے تو لمبی مفروری گزاری ہے. میں تو 9 مئی سے ہی پہلے والا ہوں. اور میں اگر چپ ہوں تو اس لیے چپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے. مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے, مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی, میری والدہ نے دی, ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے زیادہ ضروری ہے ملک کے لیے. اس تربیت کی وجہ سے میں تو منہ نہیں کھول رہا. لیکن یہ 9 مئی کیا ہے اور یہ 9 مئی کیسے ہوا, کس طرح ہوا, اگر میں نے منہ کھول دیا تو میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں. اس 9 مئی سے پہلے بھی وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس میں 9 مئی کیا گیا. میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹنے میں تو بڑی آپ دکھا رہے ہیں, آپ یہ بتائیں
کہ فیصل آباد میں رانا صلاح اللہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے, ISI کے کوارٹر میں کیسے پہنچے ہیں وہ؟ آپ جواب دیں اس کے, آپ جواب دیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ ادارے پوچھیں جو بچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں, میں علی خان میں بیٹھا ہوں, بچہ میرے پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا, ہماری یونیورسٹی میں کاٹ دیا فیصل آباد کا, وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانا صلاح اللہ کے گھر کو پروٹیکٹ کر سکتی تھی, ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پورا ایک پلان ہے. کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئی, کسی نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام. آرام سے وہ جا رہے ہیں واک کرتے ہوئے, جیسے ریس کو جا کر میں انگلینڈ کی واک کرنے آیا ہوں. عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے. وہ جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام آباد نے غصے ہی آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر. بلا بھی خود رہے ہو, نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو, اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو. یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو, ہمارے درد کا مزید امتحان مت لو, اصلاح کرو. وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا, میں فون کرتا ہوں کبھی کبھی اس کو, تو مجھے فون پہ مجھے یہی پتا کہ تم کیسے ہو بابا, تم کیسے ہو. وہ مجھے کہا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. کبھی بات ہوتی تھی, میں گھر جا رہا ہوں, حالانکہ موبائل ایسے ہمارے پاس ہی عمر بھائی بیٹھے ہیں, ہماری روزانہ 3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی, 2 میٹنگ بھی ہوتی تھی, لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کرے اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے. میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میں نہیں پوچھا تھا کہ کیسے ہو, کہاں ہو, بابا کب آؤ گے. وہ کہتا ہے عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میری بیوی مجھے کرنا نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ, اور میں خود مفرور ہو چکا ہوا ہوں. وہ مجھ سے سوال کرتے لیے کیا کر رہے ہو تم. ابھی بھی میں اسے ملتا ہوں, مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو, کیا کرو گے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کرے گا جو کرنے کو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا, سب سے پہلے میں کروں گا. عمران خان حکم کرے گا یہ کرنا ہے تو پہلے ہاتھ بھی میں وہ کروں گا, لیکن جب عمران خان جیسے کرے گا. میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, بچیوں کی, بزرگوں کی بددعائیں آپ کو لے ڈوبیں گی. مت اور بددعائیں, کیونکہ اس بددعا سے نقصان ہمارا ہے. ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا, ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے, ہماری نسلیں کمزور ہوں گی. ہم نہیں چاہتے کہ بددعائیں لگ جائیں. بددعا دیتے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بددعا ہمارے ملک کو بنا لگے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی پیسہ چاہیے, کتنا چاہیے؟ خدا کی قسم ہم اپنے آپ کی ذاتی زمینیں, جائیداد, گھر بیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے. اگر پیسے کا ہی ہے تو طاقت چاہیے, اس سے زیادہ طاقت تو کیا دیں آپ کو. جو اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں, اس سے آپ ہمارے پہ حملہ آور ہیں, اور ہمارے پہ حملہ آور ہے. ہم برداشت کر رہے ہیں, بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہمدردی نہ ہو ہمارے ملک کی, بول بھی نہیں رہے. اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے, کچھ اور چاہیے تو ہی بتا دو, ہم دینے کو تیار ہیں, ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. یہ قوم پورا کرے گی, یہ قوم کھڑی ہوگی اور پورا کرے گی اس کو. آپ بتا دو دیں. ہاں, اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے, عمران خان کے نظریے سے ہے, تو اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے, سچ کی بات کرتا ہے, تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے حکم لے جائیں گے, اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی طاقت ہمیں چلی نہ سکتی جب تک ہمارے اندر خون ہے, سانس ہے, جسم میں ہمت ہے, ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. اصلاح کر لیں, اصلاح کر لیں, مجبور نہ کریں. نقصان ادھر بھی ہمارا ہے, ادھر بھی ہمارا ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہے, آپ کو نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں, اور 8 فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ 21 اپریل کو دوبارہ یہ حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی